सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, मैं हूं मोइन शमसी और ये चैनल है माय हिंदी माय उर्दू। आज पेश है मंटो की लिखी कहानी बीमार। ये एक सस्पेंस स्टोरी है, जरा ध्यान से सुनिएगा, मजा आएगा। तो शुरू करता हूं कहानी बीमार। अजब बात है कि जब भी किसी लड़की या औरत ने मुझे खत लिखा, भाई से मुखातिब किया और बेरब्त तहरीर में इस बात का ज़रूर जिक्र किया कि वो शदीद तौर पर अलील है। मेरी तसानीफ की बहुत तारीफ़ें की, ज़मीन व आसमान के कुलाबे मिला दिए। मेरी समझ में नहीं आता था कि ये लड़कियां और औरतें जो मुझे ख़त लिखती हैं बीमार क्यों होती हैं। शायद इसलिए कि मैं खुद अक्सर बीमार रहता हूँ, या कोई और वजह होगी जो इसके सिवा और कोई नहीं हो सकती कि वो मेरी हमदर्दी चाहती हैं। मैं ऐसी लड़कियों और औरतों के खुतूत का उमूमन जवाब नहीं दिया करता, लेकिन बाज़ औक़ात दे भी दिया करता हूँ। आखिर इंसान हूँ। ख़त अगर बहुत ही दर्दनाक हो तो उसका जवाब देना इंसानी फ़राइज़ में शामिल हो जाता है। पिछले दिनों मुझे एक ख़त मौसूल हुआ जो काफ़ी लंबा था। उसमें भी एक खातून ने, जिसका नाम मैं जाहिर नहीं करना चाहता, ये लिखा था कि वो मेरी तहरीरों की शैदाई है, लेकिन एक अरसे से बीमार है। उसका खाविंद भी दायमुल मरीज है। उसने अपना ख्याल जाहिर किया था कि जो बीमारी उसे लगी है उसके खाविंद की वजह से है। मैंने उस खत का जवाब न दिया, लेकिन उसकी तरफ से दूसरा खत आया जिसमें यह गिला था कि मैंने उसके पहले खत की रसीद तक न भेजी। चुनांचे मुझे मजबूरन उसको खत लिखना पड़ा, मगर बड़ी एहतियात के साथ। मैंने उस खत में उससे हमदर्दी का इजहार किया। उसने लिखा था कि वो और भी ज़्यादा अलील हो गई है और मरने के करीब है। ये पढ़कर मैं बहुत मुतासिर हुआ था। चुनांचे इसी तासुर के मातहत मैंने बड़े जज्बाती अंदाज में उसे ये ख़त लिखा और उसको समझाने की कोशिश की कि ज़िंदगी ज़िंदा रहने के लिए है, इससे मायूस हो जाना मौत है। अगर तुम खुद में इतनी क़ुव्वत इरादी पैदा कर लो तो बीमारी का नामो निशान तक न रहेगा। मैं पिछले दिनों मौत के मुंह में था। सब डॉक्टर जवाब दे चुके थे, लेकिन मैंने कभी मौत का ख्याल भी नहीं किया। नतीजा इसका ये निकला कि डॉक्टर हैरत में गुम होके रह गए और मैं हस्पताल से बाहर निकल आया। मैंने उसको ये भी लिखा कि क़ुव्वत इरादी ही एक ऐसी चीज़ है जो हर नामुमकिन चीज़ को मुमकिन बना देती है। तुम अगर बीमार हो तो खुद को यकीन दिला दो कि नहीं, तुम बीमार नहीं, अच्छी भली तंदुरुस्त हो। मेरे इस खत के जवाब में उसने जो कुछ लिखा उससे मैंने ये नतीजा अख्ज़ किया कि उस पर मेरे वाज का कोई असर नहीं हुआ। बड़ा तवील खत था, 5 सफ़हों पर मुश्तमिल। उसकी मंतिक और उसका फ़लसफ़ा अजीब किस्म का था। वो इस बात पर मुसिर थी कि खुदा को ये मंजूर नहीं कि वो ज़्यादा देर तक इस दुनिया में ज़िंदा रहे। इसके अलावा उसने ये भी लिखा था कि मैं अपनी ताज़ा किताबें उसे भेजूं। मैंने 2 नई किताबें उसको भेज दीं। उनकी रसीद आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया गया था और मेरी तारीफ़ें ही तारीफ़ें थीं। मुझे बड़ी कोफ्त हुई। जो किताबें मैंने उसको भेजी थीं, मेरी नज़र में उनकी कोई वक़्त नहीं थी, इसलिए कि वो सिर्फ़ हर रोज़ कुछ कमाने के लिए लिखी गई थीं। चुनांचे मैंने उसे लिखा कि तुमने मेरी 2 किताबों की जो इतनी तारीफ की है गलत है। ये किताबें महज बकवास हैं। तुम मेरी पुरानी किताबें पढ़ो, उसमें तुम पूरी तरह मुझे जलवागर पाओगी। मैंने उस खत में अफसाना नवीसी के फ़न पर बहुत कुछ लिख दिया था। बाद में मुझे अफसोस हुआ कि मैंने ये झक क्यों मारी। अगर लिखना ही था तो किसी रिसाले या पर्चे के लिए लिखता। ये क्या है कि एक औरत को, जिसके तुम सूरत आशना भी नहीं, इतना तवील और पुरमगज़ ख़त लिख दिया है। बहरहाल जब लिख दिया था तो उसे पोस्ट करना ही था। उसका जवाब तीसरे रोज़ आ गया। अब के मुझे प्यारे भाई जान से मुखातिब किया गया था। उसने मेरी पुरानी तसनीफ़ात मंगवा ली थीं और वो उन्हें पढ़ रही थी, लेकिन बीमारी रोज़ बरोज़ बढ़ रही थी। उसने मुझसे पूछा कि वो किसी हकीम का इलाज क्यों ना कराए, क्योंकि वो डॉक्टरों से बिल्कुल नाउम्मीद हो चुकी थी। मैंने उसे जवाब में लिखा कि इलाज तुम किसी से भी कराओ, ख्वाह वो डॉक्टर हो या हकीम, लेकिन याद रखो सबसे ज़्यादा अच्छा मुआलिज खुद आदमी आप होता है।
اگر تم اپنی ذہنی پریشانیاں دور کر دو تو چند روز میں تندرست ہو جاؤ گی۔ میں نے اس موضوع پر ایک طویل لیکچر لکھ کر اس کو بھیجا۔ 1 مہینے کے بعد اس کی رسید پہنچی جس میں یہ لکھا تھا کہ اس نے میری نصیحت پر عمل کیا، لیکن خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہوا، اور یہ کہ وہ مجھ سے ملنے آ رہی ہے۔ 2-3 روز میں حیدرآباد سے بمبئی پہنچ جائے گی اور چند روز میرے ہاں ٹھہرے گی۔ میں بہت پریشان ہوا، چھڑا چھٹانک تھا، مگر ایک فلیٹ میں رہتا تھا جس میں 2 کمرے تھے۔ میں نے سوچا اگر یہ محترمہ آ گئیں تو میں ایک کمرہ ان کو دے دوں گا، اس میں وہ چند دن گزارنا چاہیں گزار لیں، علاج کا بندوبست بھی ہو جائے گا، اس لیے کہ وہاں کا ایک بڑا حکیم میرا بڑا مہربان تھا۔ 6 روز تک آپ یہ سمجھیے کہ میں سولی پر لٹکا رہا۔ اخبار والے نے دروازے پر دستک دی تو میں یہ سمجھا کہ وہ محترمہ تشریف لے آئیں۔ باورچی خانے میں نوکر نے اگر کسی برتن پر راکھ ملنا شروع کی تو میرا دل دھک دھک کرنے لگا کہ شاید یہ آواز اس عورت کے سینڈلوں کی ہے۔ میں ہندو مسلم فسادات کی خبریں پڑھ رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں یہ سمجھا کہ دودھ والا ہے، چنانچہ میں نے نوکر کو آواز دی، دیکھو رحیم، کون ہے؟ رحیم چائے بنا رہا تھا۔ وہ ابلتی ہوئی کیتلی کو وہیں چولہے پر چھوڑ کر باہر نکلا اور دروازہ کھولا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ میرے کمرے میں آیا اور مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، ایک عورت آئی ہے۔ میں حیرت زدہ ہو گیا۔ عورت؟ جی ہاں، ایک عورت باہر کھڑی ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ عورت وہی ہوگی، بیمار، جو مجھے خط لکھتی رہی ہے۔ چنانچہ میں نے رحیم سے کہا، اس کو اندر لے آؤ اور بڑے کمرے میں بٹھا دو اور کہہ دو کہ صاحب ابھی آ جائیں گے۔ جی اچھا۔ یہ کہہ کر رحیم چلا گیا۔ میں نے اخبار ایک طرف رکھ دیا اور سوچنے لگا کہ یہ عورت کس قسم کی ہوگی، دق کی ماری ہوئی یا فالج زدہ، میرے پاس کیوں آئی ہے؟ نہیں، مجھ سے ملنے آئی ہے، غالباً یہاں کسی طبیب سے اپنا علاج کرانے آئی ہے۔ میں اٹھا اور غسل خانے میں چلا گیا۔ وہاں دیر تک نہاتا رہا اور سوچتا رہا کہ یہ عورت جو اس کو اتنے لمبے چوڑے خط لکھتی رہی اور جس کو کوئی خطرناک بیماری چمٹی ہوئی ہے، کس شکل و صورت کی ہوگی۔ بے شمار شکلیں میرے تصور میں آئیں۔ پہلے میں نے سوچا اپاہج ہوگی اور مجھے اس کو کچھ دینا پڑے گا۔ اتفاق کی بات ہے کہ 3 تاریخ تھی جب وہ آئی۔ میرے پاس تنخواہ کے 300 روپے تھے جو ادھر ادھر کے بل ادا کرنے کے بعد بچ گئے تھے، اس لیے میری پریشانی میں اضافہ نہ ہوا۔ میں نے نہاتے ہوئے یہ فیصلہ کر لیا کہ اگر اسے مدد کی ضرورت ہے تو میں اسے 100 روپے دے دوں گا، لیکن فوراً مجھے خیال آیا کہ شاید اس کو دق ہو اور مجھے اس کو ہسپتال میں داخل کرانا پڑے۔ یہ کام کوئی مشکل نہیں تھا، اس لیے کہ میرے کئی دوست جے ہسپتال میں کام کرتے تھے۔ میں ان میں کسی ایک سے بھی کہہ دوں کہ اس معذور عورت کو داخل کر لو تو وہ کبھی انکار نہ کریں گے۔ میں کافی دیر تک نہاتا رہا اور اس عورت کے متعلق سوچتا رہا۔ عورتوں سے ملتے ہوئے بڑی الجھن محسوس ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے ایک جگہ نکاح تو کر لیا، لیکن 1.5 برس تک یہی سوچتا رہا کہ اسے اگر اپنے گھر لے آؤں تو کیا ہوگا۔ جو ہونا تھا وہ تو خیر ہو ہی جاتا، مگر سب سے بڑا مسئلہ جو مجھے پریشان کیے ہوئے تھا یہ تھا کہ جس نے ساری زندگی میں کسی عورت کی قربت حاصل نہیں کی تھی، اپنی بیوی سے وہ کس طرح پیش آتا۔ اب ایک عورت ساتھ والے کمرے میں بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی اور میں ڈونگے پہ ڈونگے بھر بھر کے اپنے بدن پر بیکار ڈال رہا تھا۔ میں اصل میں خود کو اس عورت سے ملاقات کرنے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ کافی دیر نہانے کے بعد میں غسل خانے سے باہر نکلا، کمرے میں جا کر کپڑے تبدیل کیے، بالوں میں تیل لگایا، کنگھی کی اور سوچتے سوچتے پلنگ پر لیٹ گیا۔ چند لمحات کے بعد رحیم آیا اور اس نے مجھ سے کہا، وہ عورت پوچھتی ہے کہ آپ کب فارغ ہوں گے؟ میں نے رحیم سے کہا، ان سے کہہ دو بس 5 منٹ میں آتے ہیں، کپڑے تبدیل کر رہے ہیں۔ رحیم جی اچھا کہہ کر چلا گیا۔ میں نے سوچا کہ اب اور زیادہ سوچنا فضول ہے، چلو اس سے مل ہی لیں۔ اتنی خط و کتابت ہوتی رہی ہے اور پھر وہ اتنی دور سے ملنے آئی ہے، بیمار ہے، انسانی شرافت کا تقاضا ہے کہ اس کی خاطرداری اور دلجوئی کی جائے۔ میں نے پلنگ پر سے اٹھ کر سلیپر پہنے اور دوسرے کمرے میں جہاں وہ عورت تھی داخل ہوا۔ وہ برقع پہنے تھی۔
میں سلام کر کے ایک طرف بیٹھ گیا. مجھے اس کے برقعے کے سیاہ نقاب میں صرف اس کی ناک دکھائی دی جو کافی تیکھی تھی. میں بہت الجھن محسوس کر رہا تھا کہ اس سے کیا کہوں. بہرحال میں نے گفتگو کا آغاز کیا. مجھے بہت افسوس ہے کہ آپ کو اتنی دیر انتظار کرنا پڑا. دراصل میں اپنی عادت کی وجہ سے. اس عورت نے میری بات کاٹ کر کہا, جی نہیں کوئی بات نہیں, آپ خواہ تکلیف کرتے ہیں, میں تو انتظار کی عادی ہو چکی ہوں. میری سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ میں کیا کہوں. بس جو لفظ زبان پر آئے اگل دیے. آپ کس کا انتظار کرتی رہی ہیں؟ اس نے اپنے چہرے پر نقاب تھوڑی سی اٹھائی, اس لیے کہ وہ اپنے ننھے سے رومال سے اپنے آنسو پونچھنا چاہتی تھی. آنسو پونچھنے کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا, آپ نے کیا کہا تھا مجھ سے؟ اس کی ٹھوڑی بڑی پیاری تھی, جیسے بنارسی آم کی کیسری. جب اس کی نقاب اٹھی تھی تو میں نے اس کی ایک جھلک دیکھ لی تھی. جو میں اس کے سوال کا جواب نہ دے سکا وہ اس لیے کہ میں اس کی ٹھوڑی میں گم ہو گیا تھا. آخر اسے ہی بولنا پڑا. آپ نے پوچھا تھا تم کس کا انتظار کر رہی ہو, جواب سننا چاہتے ہیں آپ؟ جی ہاں فرمائیے, لیکن دیکھیے کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے قنوطیت کا اظہار ہو. اس عورت نے اپنی نقاب الٹ دی. مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کالی بدلیوں میں چاند نکل آیا ہے. اس نے نیچی نگاہوں سے مجھ سے کہا, جانتے ہیں آپ میں کون ہوں؟ میں نے جواب دیا, جی نہیں. اس نے کہا, میں آپ کی بیوی ہوں جس سے آپ نے آج سے 1.5 برس پہلے نکاح کیا تھا. میں آپ کو لکھتی رہی کہ میں بیمار ہوں, لیکن میں بیمار نہیں تھی. مگر اگر آپ نے اسی طرح مجھے انتظار میں رکھا تو یقیناً مر بھی جاؤں گی. میں دوسرے روز ہی اس کو گھر لے آیا بڑے ٹھاٹ سے. اب میں بہت خوش ہوں. یہ واقعہ مجھے میرے ایک دوست نے جو ایک افسانہ نگار اور شاعر ہے سنایا تھا. تو دوستو یہ تھی منٹو کی لکھی کہانی یا افسانہ بیمار. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا, آپ کو اچھا لگا ہوگا. اس کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ باکس میں لکھیے, اور اگر کوئی بات پسند نہیں آئی ہے تو وہ بھی لکھیے. ہمارے ویڈیوز کے لنکس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجیے. گھنٹی کا بٹن کبھی نہیں دبایا ہے تو گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیجیے تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کی سوچنا خبر فوراً مل جایا کرے. آتا ہوں لے کر بہت جلد کوئی اور بڑھیا سی چیز آپ کے لیے. فی الحال تو معین شمسی کو اجازت دیجیے. سلام ہندوستان.